अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन की, और उसमें ख़ास तौर पे हमारी जो बुनियादी बात होगी वो ईरान के हवाले से होगी। और ईरान का आपको पता है कि वहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रीजन का एक हिस्सा है ईरान, और उसमें उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने तौर पर इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बड़ी ज़बरदस्त जो कॉन्टेशंस हैं वो हम फील करते हैं। अमेरिका के हवाले से आप देखें, JCPOA का जो ईरानियन डील है उसके हवाले से जब बात करते हैं, फिर ईरान में आपको पता है कि चाइनीज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो जा रही है। 25 साल का जो एग्रीमेंट है BRI का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर ईरान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इसराइल के साथ कैसे हैं, फिर अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान भी एक बड़ा एक फैक्टर के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें ज़ाहिर है कि ईरानियन स्टेक्स भी हैं। और फिर पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि वो भी हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको भी ज़रा टच करें। देखते हैं कि ईरान की ओवरऑल जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन और जियो पोलिटिकल लेवल पे भी तमाम की तमाम सिचुएशन जो है, उसकी डायमेंशन जो है, उनका आज अहाता करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इस हवाले से वो क्या समझते हैं और जांचते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ब्रिगेडियर साहब, ईरान का आज हमने जिक्र करना है, और खास तौर पे ग्रेटर मिडिल ईस्ट जो ओवरऑल जो हमारा रीजन है उसमें ईरान की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ क्या क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, क्या डायमेंशंस हैं, आज की क्या डायमेंशंस हैं, और अगला फ्यूचर जो है वो आप क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर जरा हम बात करेंगे। जनरली जरा एक ओवरव्यू दे दें और फिर हम जरा स्पेसिफिक्स में चले जाएंगे। बहुत नवाजिश इफ़्तार साहब, आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, अगर हम इसका बैकग्राउंड लें या एक जनरल ओवरव्यू लें, तो पूरे ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में अगर आप ये देखते हैं तो हमें दिखाई ये देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल के लिए जितनी भी थ्रेट्स थी, चाहे वो इजराइल के नज़दीक थी, मिडिल डिस्टेंस पे थी या दूर थी, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। कुछ को एग्रीमेंट्स के थ्रू, जैसे कि इजिप्ट और जॉर्डन थे, कुछ को जंगों के थ्रू, जैसे सीरिया, इराक, ईरान को भी उन्होंने बहुत हद तक किया है। अब यमन भी जो एक किस्म की जंग में मुब्तला है। उसके बाद जितनी भी या लिबिया, उसको भी उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया जो नॉर्थ अफ्रीका में। और उसके बाद जो बाकी गल्फ स्टेट्स बच गई थी, उनको अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, और वो प्रोसेस अभी चल रहा है। तो अब खाली इस वक्त जो एक डिफाइंट फोर्स, एक डिफाइंट पावर मिडिल ईस्ट में रह गई है, जो कि अभी तक 100% सबड्यू नहीं हुई है, वो है ईरान। और अमेरिकन इंटरेस्ट जो है और इजरायली इंटरेस्ट जो है, उसको सबड्यू करने का, उसको अपने ज़ेर असर लाने का, वो अभी तक चल रहा है। यहाँ वो कम से कम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि ईरान की जो थ्रेट है, जो अज्यूम थ्रेट है, प्रिज्यूम थ्रेट है इजराइल को, या उनकी अपनी असेसमेंट में, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो ये तो जनरल सिचुएशन है जो कि काफ़ी देर से चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे कि हमने नोटिस किया, अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 21वीं जो 2021 जो है, दिस इज़ द ईयर ऑफ कंपटीशन विद चाइना। तो चाइना को अब वो एक बहुत बड़ा कंपेटिटर के तौर पर वो देखते हैं, और वो उसको, उसकी जो कंपेटिटिव एज जो है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अब दोनों बड़े ममालिक जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जो मेजर पावर है दुनिया की, और चाइना, इन दोनों के इंटरेस्ट जो हैं ये क्लैश कर रहे हैं ईरान के अंदर। अमेरिकन इंटरेस्ट ये है कि वो एक तो इस रीजन से निकल जाए, सबसे पहली बात कि अफगानिस्तान से वो निकल रहा है। दूसरा, उसने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में कि वो अब मिडल ईस्ट से अपना जो है फोकस जो है उसको शिफ्ट कर देगा इनटू द इंडो पैसिफिक रीजन, ताकि वहाँ पर वो जाके चाइना की जो इमर्जिंग पावर जो है उसको वो काउंटर कर सके, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। जबकि चाइना का जो इंटरेस्ट है इस वक्त ईरान में और मिडल ईस्ट में, वो ये है कि उसका जो BRI का नेक्स्ट फेज़ जो है, उसकी एक्सपेंशन का CPEC के बाद, वो ये है कि पाकिस्तान के बाद वो ईरान को और अफगानिस्तान को भी CPEC और BRI के अंदर शामिल करना चाहेगा। और उसने एक, जैसे हम पहले भी दफ़ा बात कर चुके हैं, कि एक 25 साला स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है 25 साल का विद ईरान, विच इज़ वर्थ $400 बिलियन। तो अब वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशां हैं। अब वो ये चाहते हैं कि जब
افغانستان اور ایران بھی چائنیز BRI کا حصہ بن جائیں تو وہ ایک لانچ پیڈ پرووائڈ کریں گے چائنا کو کہ چائنا اس لانچ پیڈ کو استعمال کر کے اٹ ول کراس دا گلف گو انٹو دا مڈل ایسٹ، خاص طور پہ عربین پیننسولا میں، گلف اسٹیٹس میں، وہاں سے وہ افریقہ میں جائیں گے، وہاں سے وہ یورپ میں جائیں گے، اور یہاں سے یہ جتنا بھی ایکسپینشن ہے اور کنٹینیوٹی ہے BRI کی، اس طرح سے وہ آگے چلے گی. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیو پولیٹیکل رائیولری ہے بٹوین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا، وہ مڈل ایسٹ میں آ گئی ہے، اور فوکس ان کا فی الوقت ایران ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس یہ چاہ رہا ہے کہ ایران سینکشنز کے تحت ہی رہے اور اس کا نیوکلیر پروگرام ختم ہو جائے. چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کے BRI کا حصہ بن جائے، اور اکنامکلی اور وہ جو ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں اور اکنامک انٹر ڈیپینڈنس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہو جائے. تو اب یہ ایک ٹسل چل رہا ہے ایٹ دا جیو پولیٹیکل لیول، ایٹ دا جیو اکنامک لیول، ایٹ دا جیو اسٹریٹجک لیول، اور ہم یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں. اگر ہم خالی یونائٹیڈ اسٹیٹس سے اگر ہم سٹارٹ کریں اپنی ڈسکشن کو، تو اس میں جو اب سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ابھی آج کل بہت ہیڈ لائنس میں بھی ہے، وہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے، وہ نیوکلیر ڈیل ہے جو کہ 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما نے سائن کی تھی ایران کے ساتھ، اور 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بالکل ہی رد کر دیا تھا، اور اس سے وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میں سے. اب جو دو مطلب ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، مگر جو تین میجر پوائنٹس تھے اس نیوکلیر ڈیل کے، اور جو کہ ایران نے ایگری کیے تھے، وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے اپنی انرچمنٹ جو ہے یورینیم کی اس کو لمٹ کرے گا، اور اس کی جو وزن ہوگا یا جتنی جو تعداد ہوگی وہ 300 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوگی. تو ایران ایگریڈ کہ ہم 300 کلو گرام سے زیادہ یورینیم جو ہے اس کو ہم انرچ نہیں کریں گے. دوسرا جو انرچمنٹ کا لیول تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ 3.67% سے زیادہ یورینیم کو انرچ نہیں کریں گے. دس از گڈ انف فار ریئیکٹرز، نیوکلیر ریئیکٹرز وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے 4 سے 5% تک. اور بہرحال ایران کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا کہ 3.67% سے وہ آگے نہیں جائیں گے. اور اس کی ایک بہت ٹیکنیکل وجہ ہے کہ جب آپ 3.67% کی انرچمنٹ کی سٹیج سے آپ آگے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ ایک چیز کہلاتی ہے بریک آؤٹ ٹائم. تو بریک آؤٹ ٹائم کا مطلب پھر یہ ہے کہ 1 سال کے اندر آپ اگر یہی انرچمنٹ کو آگے لیتے جائیں تو آپ پھر 1 سال کے اندر ویپنز گریڈ یورینیم بنانے کے آپ قابل ہو جاتے ہیں، اور اتنی آپ یورینیم بنا سکتے ہیں کہ کم از کم ایک نیوکلیر وار ہیڈ یا نیوکلیر جو ایک ہاں جی وہ آپ بنا سکتے ہیں، ایک وہ آپ بنا لیتے ہیں، امونیشن بنا لیتے ہیں اس کو. تو 3.67 پہ ایران نے ایگری کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے اپنی جو سینٹریفیوجز جو ہیں جو انرچمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں وہ پرانی والی استعمال کرے گا، نئی والی نہیں استعمال کرے گا، تاکہ ان کی جو انرچمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ اس میں کوئی زیادہ انکریمنٹ نہ ہو. تو ایران ایگریڈ ود آل دس، اور اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا. جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2018 میں آ کر کہا کہ یہ جو نیوکلیر ڈیل ہے یہ بالکل ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اسرائیل کے فائدے میں نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو بالکل ہی کیا کہتے ہیں رد کر دیا. ان کے 3 بیسک ڈیمانڈ تھی ایران سے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو آپ بالکل ختم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلسٹک میزائلز پروگرام ہے آپ کا، جس میں ایران نے کافی حد تک مہارت حاصل کر لی ہے، اس کو بھی آپ ختم کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی سفیر آف انفلوئنس ہے، جو کہ سیریا، عراق، لیبنان اور وہ بذات خود یہ، اور پھر یمن اور اس قسم کے علاقے جو ہیں، پھر جو گروپس جو ہیں حزب اللہ اور حماس وغیرہ، ان تک جتنا بھی آپ کا انفلوئنس ہے آپ وہ وڈرا کریں. تو اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسا تھا کہ وہ شاید ایران سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایران کو ڈیفینگ کر دیں، اس کے سارے جو بھی قوت ہے اس کی وہ ختم کر دیں. ہم اس کا اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے اس کو اتنا ریسٹرکٹ کر دیں، اتنا کم کر دیں کہ وہ اسرائیل سے پہلے ختم ہو جائے، اور اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ رہے اس سے. اور
ایران کو لٹرلی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اسرائیل کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. تو آبویسلی ایران نے اس بات کو ایگری نہیں کیا اور یہیں سے پھر وہ ساری جو ہے جو گڑبڑ وہ ہے وہ شروع ہو گئی. اب ایران نے کیا کیا ہے, انہوں نے تو بہت ایک لیگلی جسٹیفائڈ ایکشن لیا ہے. ایک پیرا 36 ہے اس نیوکلیئر ڈیل کا, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کا, جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق یہ سمجھے کہ باقی کے فریق جو ہیں وہ ایگریمنٹ کے مطابق نہیں چل رہے, تو وہ جو اس کے اوپر باتیں لازمی کی گئی تھیں اس ڈیل کے تحت, وہ ان سے ہٹ سکتا ہے. مطلب یہ کہ جو بھی کنڈیشنز جو بھی کنڈیشنز ایران کے اوپر لگائی گئی تھی, ایران ان سے ہٹ سکتا ہے اور ان کا وہ پابند نہیں رہتا کہ وہ ان کو اس طرح سے ان کے اوپر عمل درآمد کرے کہ جیسے کہ وہ پہلے کر رہا تھا. اب ہوا یہ کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو وڈرا کیا, ریسائن کر دی اس ڈیل کو, تو پیرا 36 کے تحت ایران کو یہ حق مل گیا کہ وہ اپنی یورینیم کو جو انرچ کرنے کی جو کاروائیاں ہیں ان کو وہ دوبارہ شروع کر لے. اور یہ جو کام ہے اب ایران نے شروع کر لیا ہے, اور اب اس وقت ایران تقریباً 20% انرچمنٹ تک پہنچ چکا ہے, یا اس کے نزدیک پہنچ رہا ہے, یا اس کی طرف وہ جا رہا ہے. ایک بات اس نے پیش قدمی کر رہا ہے اس طرف, بلکہ شاید کر لیا, وہاں تک پہنچ گیا. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کا جو ایک بہت ایڈوانسڈ نیوکلیئر پلانٹ ہے, شاید فوڈور کہتے ہیں اس کو, اس میں جو نئے سینٹریفیوجز ہیں ان کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ میں ایک آپ کو ٹائم اسکیل تھوڑا سا بتا دوں, اور جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, تو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے مگر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو انرچمنٹ تھوڑی تھوڑی آگے بڑھ رہی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے. اگر تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ 3.67 یا 4% تک انرچمنٹ کریں, تو ویپنز گریڈ انرچمنٹ تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے, اس ٹائم کا 4% ٹائم جو ہے وہ 83.5% ٹائم جو ہے وہ صرف 4% انرچمنٹ تک پہنچنے میں لگتا ہے. پھر 4% سے لے کر 20% کے انرچمنٹ تک پہنچنے کے لیے 8.5% اور ٹائم اس کا اور اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ 20% کی انرچمنٹ تک پہنچنے کے لیے وہ 92% ٹائم جو اوور آل ٹائم لگتا ہے ویپنز گریڈ یورینیم حاصل کرنے کے لیے, اس کا 92% ٹائم لگ جاتا ہے 20% تک پہنچنے میں. اور جب 20% سے لے کر آپ 90% تک آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ ویپنز گریڈ یورینیم ہے, تو اس کے لیے 8% ٹائم آپ کو اور لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 20% انرچمنٹ حاصل کر لی ہے, آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں, تو پھر جو آپ کا بریک آؤٹ ٹائم ہے جس کا ہم نے پہلے بات کی جو کہ 1 سال تھا آفٹر 3.67% انرچمنٹ, وہ بہت کم رہ جاتا ہے, وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ایران جو ہے اب وہ تقریباً 20% پہ جو مطلب نیوز میں آیا, یہ میڈیا میں جو آیا, وہی خبریں یہ ہیں کہ وہ 20% تک شاید پہنچ گیا ہے. اور ایک دو خبریں تو ایسی بھی ہیں جو کہ ابھی اخباروں میں آنی شروع ہوئی ہیں کہ اب ایران 60% انریچمنٹ کی طرف گامزن ہے. تو نو دس کریٹس اے ویری بگ ڈائلیما فار پریزیڈنٹ بائیڈن. واٹ ڈز ہی ڈو؟ اگر وہ نیوکلیئر ڈیل کو بحال کر دیتے ہیں اور بحال کرنے کے بعد ایران سے سارے اکنامک جو ہیں سینکشنز جو ہیں اور جو باقی اور ٹریڈ اور جو دوسرے سینکشنز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو پھر وہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ریجنل اور گلوبل اکانومیز کا حصہ بنے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پھر BRI کا حصہ بن سکتا ہے, کیونکہ جب وہ ریجنل اور گلوبل اکانومیز کا حصہ بنے گا تو جو چائنیز انویسٹمنٹ ایران میں آ رہی ہے, جو ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور گلف کے ساتھ, مطلب دوسرے ممالک کے ساتھ, اور اکنامک انٹر ڈیپینڈنس جو آ رہی ہے, اس کے تحت پھر ایران کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ BRI کو بھی اسی طرح سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ بائیڈن کو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ یہ سینکشن ریموو کرتے ہیں. اور دوسرا ڈائنامک کا جو اور اس سے بھی زیادہ سیریس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سینکشنز نہیں ہٹاتے
اور پیرا 36 کے تحت ایران اپنی انریچمنٹ جاری رکھتا ہے تو وہ تھریٹن کرتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ 90% اور ویپنز گریڈ یورینیم تک پہنچ سکتا ہے. تو ناؤ اٹ از اپ ٹو پریزیڈنٹ بائیڈن ٹو ڈیسائڈ کہ اس نے کرنا کیا ہے. لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کو ہم دیکھ رہے ہیں بریگیڈ صاحب کہ وہ تو ڈیلی ڈیلنگ سے کام لے رہے ہیں. ابھی بھی یہ جو وینا ٹاکس ہو رہی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ڈیلی ڈیلنگ ہو رہی ہے, اور بلکہ آیت اللہ خامنئی صاحب نے انہوں نے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا جی کہ یہ اب آپ ذرا نا ایکشنز کی بات کریں, ورڈز کافی ہو چکے ہوئے ہیں, آپ ذرا پرومیسز جو آپ دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بات کریں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم اس طرح کی باتیں جو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, اب یہی بات ہم نے کی ہے نا کہ اگر وہ سینکشن ہٹا دیتے ہیں اور ایران بی آر آئی کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے پریکٹیکلی, ویسے تو مطلب کاغذوں میں تو شاید بن ہی گیا ہے, پریکٹیکل کام شروع ہو جاتا ہے, تو امریکہ کا جو کمپٹیشن ہے چائنا کے ساتھ, وہ تو یہ اس کے بالکل یہ بات ہے اس کے بالکل خلاف چاہتی ہے پھر کہ ایک سائڈ پہ آپ چائنا کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ اس کو سہولت دے رہے ہیں کہ وہ ایران کو اپنے بی آر آئی میں شامل کر لے, اور جب وہ ایران میں آ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر اس کو لانچ پیڈ مل جاتا ہے کہ وہ باقی کے مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں اور یورپ میں وہاں سے وہ رسائی حاصل کر لیں. بالکل. اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیا کیا ہے, دیٹ از اگین ایون مور انٹرسٹنگ اینڈ دیٹ کمپلیکیٹس دا ہول تھنگ ایون فردر. اب یہ تو ایک ڈائلاما ہے ان کے پاس کہ بی آر آئی کا اس کا ممبر بننے دیں, اگر نہیں بننے دیتے تو وہ نیوکلیر یہ گریڈ ویپنز گریڈ جو ہے یورینیم وہاں تک پہنچنے کی وہ کوشش جاری رکھے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی ایک سینٹ کی فارن پالیسی کمیٹی جو ہے اس میں ایک بل یا ایکٹ کہنے آپ اس کو وہ پیش کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن ان کے مطلب پارٹی نے, اور وہ کہلاتا ہے اٹ از اے چائنا اسپیسیفک بل. اس کا نام ہے ایکٹ ہے, اس کا نام ہے اسٹریٹجک کمپٹیشن ایکٹ آف 2021. اور یہ جو ہے اٹ از اے ٹائپ آف اے نیو کولڈ وار اب وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹریڈ وار شروع کی تھی چائنا کے ساتھ, تو پریزیڈنٹ بائیڈن اس سے کوئی مختلف کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ شاید طریقہ کار مختلف ہے, ہاں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسے ایک پچھلی بلکہ 1881 کا ایک چائنیز ایکسکلوژن ایکٹ تھا جس کے تحت چائنیز کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا کہ وہ نہ امریکہ آ سکتے ہیں اور نہ کوئی یہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک اسی طرح کا ایک یہ ایکٹ ہے کہ جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ایکٹ ہے, اور چائنا کو وہ اب ہر طرح سے اس کے جو اکنامک جگرناٹ ہے بی آر آئی جو ہے فار ایگزامپل, اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں گے, ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے, ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پہ جو اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا وہ بی آر آئی کو روکنے کا کام وہ پاکستان سے شروع کرنا چاہتے ہیں, تو اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ود ان دس ایکٹ دیر از اے کاؤنٹرنگ چائنیز انفلوئنس فنڈ جو انہوں نے اس میں وہ اس کو لیجسلیٹ کر رہے ہیں. اور یہ فنڈ جو ہے یہ $300 ملین پر ایئر کے حساب سے ہوگا. مطلب یہ کہ 4 سال اگر اس ایڈمنسٹریشن کے ہیں تو $1.2 بلین خالی اس فنڈ کے اندر آئیں گے 4 سال میں. اور اس کا کام کیا ہے کہ چائنا کی بی آر آئی جو ہے اس کو انہوں نے ڈیمونائز کرنا ہے ساری دنیا میں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے. اور یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف میڈیا میں جائیں گے, پروپیگنڈا کریں گے, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, فیک نیوز, جو بھی کام کرنا ہے وہ یہ بتائیں گے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھ ٹریپس ہیں, بی آر آئی جو ہے ڈیتھ ٹریپ, اس کو شاید وہ بہت زیادہ ابھارنے کی کوشش کریں گے. They are going to spend $300 million a year just to demonize the BRI. تو اب یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ پوری کیمپینز چلیں گی, اور اس میں کافی ہمارے میڈیا کے لوگوں کے بھی اچھے دن آ جائیں گے, اس میں سے بھی بہت اچھے دن آئیں گے. اور وہ جو ایلیمنٹس یہاں پہ موجود ہیں اور جو کہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں, وہ سب جانتے ہیں ان کو, اوپنلی کیمپینز خریدتے ہیں وہ. جی بالکل. اور یہ جو ہے ابھی جو ہے ایک دس از واٹ از لائکلی ٹو ہیپن نیکسٹ,
تو اگر ہم اس کو سب کو سم اپ کریں تو ان فیو ورڈز یہ ہے کہ چائنا کی نیوکلیئر ڈیل اور ویانا ٹاکس جو ہیں وہ اب جو کریکشن امریکہ کی اور ایران کی جو ویانا ٹاکس ہیں اور جو نیوکلیئر ڈیل جو ہے اٹ از ناٹ گیٹنگ اینی ویئر رائٹ ناؤ. اینڈ پریزیڈنٹ بائیڈن کو بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر وہ سینکشن ہٹا دیتے ہیں تو ایران ڈی آر آئی کا ایسا بن جاتا ہے جو ان کی کمپٹیشن ود چائنا کی پالیسی کے خلاف جاتا ہے, اور اگر وہ سینکشنز نہیں ہٹاتے تو ایران کے پاس قانونی طور پر پیرا 36 کے تحت یہ اجازت ہے, یہ آپشن ہے کہ وہ انریچمنٹ کو اور زیادہ سے زیادہ بڑھاتا جائے. اچھا بریگیڈ صاحب, اب ایک چیز تو ہے, یہ جو آپ نے امریکہ کا تو بتا دیا بڑے تفصیل سے, اس میں ظاہر ہے کہ ایک فیکٹر جو ہے وہ اسرائیل کا بھی ہے, اور اسرائیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید آ جائے اور نیتن یاہو کا جو باب ہے وہ ختم ہو جائے اور لیپڈ وغیرہ اور نفتالی بینٹ یہ مل کے حکومت بنا لیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کچھ فرق پڑے گا اوور آل سینیریو پہ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے تو بہت ایکسٹریم پہ جا کے بھی اس کو کہا کہ یہ جے سی پو وغیرہ کو آگے نہ لے کے جائیں, بلکہ ابھی جب لائیڈ آسٹن گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے اگر آپ اس کو کریں گے. تو اس کا اسرائیل کا کیا رول ہوگا, اور پھر خطے میں باقی جو ممالک اوبویسلی سعودی عرب وغیرہ اور دوسرے جو ہیں ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا جی پورے سینیریو؟ آئی تھنک دس اے ویری ویلڈ آبزرویشن آپ کی. دیکھیں نفتالی بینٹ جو ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ اگلی گورنمنٹ بنائیں گے, اور ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از این الٹرا نیشنلسٹ, اور شاید بنجامن نیتن یاہو سے بھی ایک دو ہاتھ آگے ہی ہوں گے. ہاں, اس کے چیف آف سٹاف ہوتے تھے نا یہ. جی ان کے بالکل. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ہز بلیفس کہ جوز کو یہ علاقہ جو ہے بٹوین ریور جارڈن اینڈ دا میڈیٹرینین یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے, اور ان کی شاید آسمانی کتاب میں لکھا ہوا بھی یہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دس لینڈ بلانگس ٹو دا جوز, اور دس از دا ڈیوائن ول, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ان کی خواہش ہے, تو اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہو ہی نہیں سکتا, مطلب اس کمپلیٹ ایکسٹریمسٹ. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے, ان کا جو ایک بہت امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ ہی ڈز ناٹ بلیو ان دا ٹو اسٹیٹ سولوشن. انہوں نے کہا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جب چینج آف گورنمنٹ ہو بھی جاتی ہے, یا چینج آف پرائم منسٹر یا چینج آف لیڈرشپ اسرائیل میں ہو بھی جاتی ہے, تو اس کی پالیسیز میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق آئے گا. نہ اس کی ریلیشن شپ ود یونائٹیڈ اسٹیٹس میں فرق آئے گا, نہ یونائٹیڈ اسٹیٹ کی جو اس کو بیکنگ ہے اس میں کوئی فرق آئے گا. بلکہ انہوں نے واضح کر دیا, بلکہ امریکہ نے واضح کر دیا کہ جی آپ کو آئرن کلیڈ سپورٹ ملے گی جو بھی آئے گا. ہاں وہ تو انہوں نے بالکل کہہ دیا. اور پھر اس کی جو اپنی ڈومینیشن ہے فی الوقت مڈل ایسٹ کے اندر, وہ بھی کم نہیں ہوگی. ایک تو انہوں نے امریکہ نے $735 ملین کی ان کو ہتھیار اور ایمونیشن وغیرہ بیچے ہیں آفٹر دس غازہ ایپیسوڈ جو بھی پیچھے گزرا ہے. اس کے بعد سنا یہ ہے کہ اسرائیل شاید اور بھی ہتھیار اور میزائل اور ایمونیشن وغیرہ ان سے لے رہے ہیں. تو اسرائیل کی جو پوزیشن ہے ایز اے ڈومیننٹ پار ان دا مڈل ایسٹ اور ایز اے ہیجمن آف دا مڈل ایسٹ, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح سے ایران میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں, ان کے پریزیڈینشیل الیکشن ہو رہے ہیں. آئی تھنک دیر از اے 13th پریزیڈینشیل الیکشن, جی 18 جون کو شاید ہو رہے ہیں. اور وہاں پہ بھی جو ہے فی الحال کنزرویٹیو ان پار ہیں. تو ابھی تک پولز کی اگر ان کو آپ اسٹڈی کریں تو اسے لگتا یہ ہے کہ ان کے جو چیف جسٹس ہیں ابراہیم رئیسی صاحب, شاید ان کا چانس زیادہ ہے یا زیادہ پاپولر دکھائی دے رہے ہیں فی الوقت. جو الیکشن ہوں گے تو پھر ہی ایگزیکٹلی پتہ لگے گا کہ کون پریزیڈنٹ بنتا ہے. تو وہ بھی کنزرویٹیو ہیں. تو میرے خیال میں ایران میں اسرائیل کی طرح ایران میں بھی کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوگی, اور ان کی پالیسیز میں بھی کوئی خاص فرق نہیں آئے گا, کیونکہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے علی خامنئی سے, وہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو تو بہرحال حاوی رہے گا تمام ایرانین گورنمنٹس کے اوپر بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج آف پالیسی کا تو کوئی شاید چانس نہیں ہے. اور اسرائیل جو ہے اگر وہ بھی اسی طرح سے رہتا ہے, مطلب ان کی پالیسیز ویسی ہی رہتی ہیں, تو آئی ڈونٹ سی اینی چینج
in the regional animosities جو چل رہی ہیں, hostilities جو چل رہی ہیں between Israel and Iran at the moment. لیکن ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ پٹ آن ہولڈ ہو جائے گا یا وہ چلتا رہے گا؟ Abraham Accord تو I think is dead. It is if not dead, it's in the cold storage now. وہ صرف اس وجہ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اب جو انہوں نے غزہ میں کیا ہے اس کے بعد کون عرب ملک جو ہے اب وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا؟ وہ تو بہت ہی بڑا اس کو مطلب رسک لینا پڑے گا اس کے لیے. بہرحال جب اب ہم اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی موجودگی اب آ گئی ہے پرشین گلف کے اوپر, جب وہ مطلب یو اے ای میں آ گیا, بحرین میں آ گیا, تو اس کا مطلب اس کی اسٹریٹجک ریچ جو ہے وہ اسٹارٹ اب ہوگی پرشین گلف سے, اور نہ صرف یہ کہ پورے ایران کو کور کرے گی بٹ اس سے زیادہ آگے بھی جائے گی. اٹ ول گو بیونڈ ایران آلسو ناؤ, اور یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا ریجن کی. تو اسی ریجن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر افغانستان, پاکستان اور پھر بی آر آئی اور سی پیک, یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال اس کا بھی ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ایران کے پرسپیکٹو میں ان کا کیا ہوگا اور کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر امریکنز کے لیے بھی تو یہ پرابلم ہے نا کہ اگر وہ چائنیز کو یہاں پہ فری ہینڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں, اب یہ اب سارا خطاب کے حوالے ہے, تو کیا امریکنز کو بھی وہ چائنیز چاہیں گے کہ یہاں سے چلے جائیں یا اس کو یہاں پہ امبرائل کرنا چاہیں گے تاکہ وہ ادھر دوسری طرف ساؤتھ چائنا سی کی طرف نہ جا سکے؟ آپ نے تو ایک بہت ہی سینسیٹیو پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. آئی تھنک لیٹ می ایکسپلین اٹ. دیکھیں اسرائیل کو ہم نے کہا, امریکہ جو ہے یہ آلریڈی گلف کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیسز جو ہیں وہ ہیں عمان میں ان کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, قطر میں ان کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے ان کی, یو اے ای میں وہ موجود ہیں, بحرین میں ان کی 5th فلیٹ ہے, کویت میں ان کی جو سینٹ کام کی فوج آرمی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, سعودی عربیہ میں ان کی فوج موجود ہے, اسرائیل ابھی یو اے ای اور بحرین میں پہنچ چکا ہے, اور کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اس کی فوجیں بھی وہاں پہ اپنا جو پریزنس جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیں گی بہت جلد, اگر ابھی کر نہیں تھی تو آلریڈی. مگر ہم جو ایک پوائنٹ میں جس کو لانا چاہ رہا تھا وہ تھوڑا انٹرسٹنگ آپ کے لیے ہوگا, اس طرح سے کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے لیٹس سے ان ایران, پاکستان اینڈ افغانستان, جب وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, تو اگر ایران میں $400 بلین ہے اوور دا نیکسٹ 25 ایئرس, پاکستان میں 60-70 بلین ہے, لیٹس سے اگلے 5-7 سال 10 سال میں وہ $100 بلین تک چلی جاتی ہے. افغانستان اگر اس میں سی پیک بی آر آئی میں شامل ہوتا ہے تو 20-30-40 ارب ڈالر وہاں پہ وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. تو رفلی اسپیکنگ $500 بلین کے قریب چائنیز انویسٹمنٹ تو ایران, پاکستان اور افغانستان میں آئے گی. پاکستان میں کافی حد تک آ چکی ہے, ایران میں اور افغانستان میں بھی آ جائے گی. اب یہ $500 بلین جو ہیں انویسٹمنٹ کے, کیا چائنیز جو ہیں اس کو سیکیور نہیں کریں گے, اس کی وہ حفاظت نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس کو ویسے چھوڑ دیں گے کہ کوئی بھی طاقت جو ہے دنیا کی واقع اس کے ساتھ انٹرفیئر کرے اور اس کی پروگرس میں رکاوٹ ڈالے, اس کو ڈیلے, ڈسٹرپٹ اور ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے؟ تو ایسی صورت میں چائنا کا ایک ملٹری جو ہے ڈائمینشن وہ میرے نزدیک ضرور آئے گا. ابھی آپ بہت میری بات ذرا سنیے. ونس چائنا گیٹس انٹو ایران, ایران کے اندر جب چائنا چلا جاتا ہے تو ایران عراق بارڈر سے لے کر سارے پرشین گلف کے اندر, ہارموز اسٹریٹس جو کہ سب سے بڑا چوک پوائنٹ ہے وہاں پہ, اس کی دونوں جانب ود ان سائڈ آف دا پرشین گلف, اس کے باہر کی سائڈ پہ پھر گوادر, پھر پورا مکران کوسٹ رائٹ اپ ٹو دا پاکستان انڈیا بارڈر سر کریک تک. ایران عراق بارڈر سے لے کر سارے پرشین گلف سے ہوتے ہوئے مکران کوسٹ اور پورا پاکستان کی کوسٹ لائن سے ہوتے ہوئے انڈیا پاکستان کے بارڈر تک, یہ ساری کوسٹ لائن جو ہے اس کے اوپر چائنیز پریزنس آ جائے گی. اور جب چائنیز پریزنس جہاں پہ آئے گی تو پھر ظاہری بات ہے جو فی الوقت ایک اسٹریٹجک بیلنس ہے مڈل ایسٹ ریجن میں یا سارے علاقے میں, گریٹر مڈل ایسٹ ریجن میں اگر ہم پاکستان کو بھی شامل کریں, جو کہ فی الوقت امریکہ اور اسرائیل کے حق میں ہے, بہت ہیویلی ان کے حق میں ہے, اس میں تھوڑا بیلنس آ جائے گا. پھر اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جس طرح سے ابھی وہ حملے کرتے رہتے ہیں, کبھی ایران کی وارشپ یہ آئل ٹینکرز پہ حملہ ہو جاتا ہے, آئل انسٹالیشنز پہ حملہ ہو جاتا ہے, کوئی
अनजाने किस्म के अटैक्स उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पे हो जाते हैं जी और पता नहीं चलता कि कौन आया और किस तरह से हमला कर दिया। बट जब वहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस मौजूद होगी और अगर इन हमलों में कोई चाइनीज़ किसी लोगों का नुकसान हो जाता है या उनकी प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है तो वो एक बहुत सीरियस इशू बन जाएगा या बन सकता है। तो इसलिए जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है इजराइल का वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट हो जाए। रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो भी उतना हेविली नहीं रहेगा अमेरिका और यूएस के अमेरिका और इजराइल के हक में, और फिर जो है उनकी फ्रीडम ऑफ एक्शन भी कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अभी सऊदी अरब की आपने बात की, सऊदी अरब की पॉलिसीज में एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। वो टर्की को एंगेज कर रहा है, वो ईरान को एंगेज कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उसने अपने टाइज रीसेट कर लिए हैं, कतर के साथ सब अच्छा कर लिया उसने। तो वो भी अब अपने जो शायद जो चेंजिंग जियो पॉलिटिकल डायमेंशन है मिडल ईस्ट की, उनको वो समझ रहे हैं। क्योंकि अब ईरान को तो खैर शायद पहले से मालूम है, सऊदी अरब को शायद अब इस बात का इदराक हो रहा है कि डोमिनेशन जो है मिडिल ईस्ट की ना तो अब सऊदी अरब के पास रही है ना ही ईरान के पास, वो अब इसराइल के पास चली गई है बिकॉज ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स और बिकॉज वो अभी पर्शियन गल्फ के ऊपर आकर बैठ गए और अमेरिकन सपोर्ट तो खैर है ही है उधर। तो अब सऊदी अरेबिया को भी दूसरी ऑप्शन जो है उनको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान आई थिंक कैन प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी बिग रोल। बस ये आखिर में मैं ये चाह रहा था कि जरा पाकिस्तान के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में हम बैठ के जब ये सोचते हैं पूरी सिचुएशन को, चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें पाकिस्तान के लिए क्या विंडोज बन रही हैं और पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें हो सकती हैं। पाकिस्तान obviously is a very important player and a very key player in the region और आप ये देखें कि अभी जैसे हमने पहले भी बात की थी अमेरिका की तरफ से आप देखें तो अमेरिका नाउ नीड्स पाकिस्तान टू रिटेन एन इंटीमेट स्ट्रेटेजिक रीच इनसाइड अफगानिस्तान। पाकिस्तान के बगैर वो अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह से पहुंच नहीं सकता है, ना ज़मीनी तौर पर ना ही एयर कॉरिडोर्स के थ्रू, सिर्फ पाकिस्तान ही उसको वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान की ये एक इम्पोर्टेंस रहेगी। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, वो है BRI एंड CPEC। अगर चाइना ने अमेरिका ने BRI को रोकना है और चाइना के साथ कंपटीशन करना है तो वो क्या काम कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ या BRI के खिलाफ? क्या वो अपनी जंग जो है BRI के खिलाफ और चाइना के खिलाफ वो पाकिस्तान से शुरू करना चाहेगा? क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करता है तो ये BRI जो है थ्रू पाकिस्तान ईरान में जाएगी और ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगता है ये अगले 4, 5, 10 साल के अंदर ये इतनी स्ट्रांगली और इतनी टाइटली नेट एक यूनिट बन जाएगी कि फिर इनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका क्या उसको रोकना चाहेगा? जहाँ अमेरिका इस बात को रोकना चाहेगा वहाँ चाइना इस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। तो ये अभी एक टसल चलेगा और पाकिस्तान को अब ये फैसला करना है कि उसका अपना वाइटल नेशनल इंटरेस्ट क्या है। मेरे नज़दीक नहीं, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, पाकिस्तान का वाइटल नेशनल इंटरेस्ट इज CPEC और वाइटल नेशनल इंटरेस्ट की हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि उसका इम्प्लीकेशन जो होती है कि टू सिक्योर द वाइटल नेशनल इंटरेस्ट आप अपनी तमाम क़ुव्वतें इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री। तो CPEC को बचाने के लिए जैसे कभी ये टेररिस्टों के थ्रू हमले करवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए हम पाकिस्तान हर कदम उठाएगा और टेररिस्ट की जो क्या कहते हैं हाइड आउट्स हैं, अगर वो ये समझते हैं कि किसी स्टेज पे कोई हाइड आउट्स वो पाकिस्तान में भी बनानी शुरू करेंगे और उनके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करना चाहेगा कि जी ये स्पिल ओवर होकर पाकिस्तान की टेरिटरी में आ गए फ्रॉम अफगानिस्तान और उसकी आड़ में वो CPEC के कोई नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, तो मेरे सामने पाकिस्तान को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के लिए भी अभी एक मुश्किल मरहला इस तरह से है कि इट हैज टू टेक डिसीजंस नाउ और डिसीजन उसके सिर्फ और सिर्फ
उसके अपने वाइटल नेशनल इंटरेस्ट में होनी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। आखिर में एक टोटली अनरिलेटेड क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड भी है, वो ये है कि भारत में आपने सुना होगा कि कल फिर 6 किलो यूरेनियम जो है वो पकड़ी गई है, उससे पहले 7 किलो पकड़ी गई थी। गिर साहब, इसके ऊपर व्हाई द वर्ल्ड इज सो साइलेंट अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज है। ईरान के ऊपर तो इनको इतना कंसर्न है, लेकिन भारत में इतना रोग एलिमेंट्स जो हैं वो लेके फिर रहे हैं, बाजारों में फिर रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? इस पे थोड़ा सा फाइनली मुख्तसर में जरा कमेंट जरूर करेंगे। नहीं, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारी आज की बातचीत का, और ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी कंट्रोल मेजर्स जो हैं हिंदुस्तान के अंदर वो कामयाब नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे लीकेज है, उनके न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल के अंदर लीकेज है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक ब्लैक मार्केट मौजूद है जिसके अंदर एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो बिक रही है। और ये एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ जा रही है? अभी आप प्लीज़ मेरी बात ज़रा गौर से सुनें। अगर ये एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल हो जाती है टेररिज्म में, और वो उसका इल्ज़ाम ये फिर पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं, तो फिर हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये उसको इस्तेमाल करेंगे एज ए डर्टी बॉम्ब। एज ए डर्टी बॉम्ब से मुराद ये है कि वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर डिवाइस नहीं होगा, मगर इतना वो होगा कि वो धमाका करेगा और जाहिर बात है नुकसान पहुंचाएगा और न्यूक्लियर रेडिएशन होगी। तो ये दुनिया को, ये जो हमारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको इस बात का नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पर। यूएनओ को इसका नोटिस लेना चाहिए। तमाम जो यूरोपियन यूनियन जो है उसको, अमेरिका को इसका नोटिस लेना चाहिए, चाइना रशिया को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और कल को ये ही यूरेनियम जो है जब एक डर्टी बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी और टेररिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो फिर उसका इल्ज़ाम किस पे आएगा? पाकिस्तान मस्ट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज ऑन इट, मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड टेल देम कि ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे उसके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो ख़तरे में है। हमारा जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, जबकि हिंदुस्तान में ये आए गए दिन की बात है। हर रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो आई थिंक हमारी मीडिया को, हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारी गवर्नमेंट को इसको टेकअप करना चाहिए, और तमाम मेजर कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल, उनकी तवज्जो सिर्फ दिलानी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ना सिर्फ ये कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ना सिर्फ ये कि इस रीजन में यही डर्टी बॉम्ब जो हैं ये कहीं पे भी फट सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में कहीं ये फटेंगे या मिडल ईस्ट में कहीं होगा। ये यूरोप में भी हो सकता है, ये अमेरिका में भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको जितनी जल्दी रोका जाएगा, और मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, मेरा ख्याल है वन स्टेटमेंट इज नॉट इनफ, इसको जरा हाईएस्ट लेवल पे जाके टेकअप करना चाहिए। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जो बाकी ममालिक हैं, सीनियर ये मेजर कैपिटल्स जो हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करें और उनको बताएं कि हमारा खतरा इस बात का है कि एक ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल की, और उस ब्लैक मार्केट में ये चीज़ें जाएंगी और फिर हाईएस्ट बिडर को ये मिलेंगी, और अगर ये टेररिस्ट के हाथों में चली जाती हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है एट द ग्लोबल लेवल। और ख़ास तौर पे हमें तो इस बात को ज़रूर पब्लिसाइज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और ये जो आपने बातें की हैं अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत इसको सुने और इसके ऊपर अमल भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक।